بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے غرر الحکام۔ قال علی علیہ السلام اجعل جدک لإعداد الجواب لیوم المسألۃ والحساب۔ جواب مہیا کرنے کے لیے برائے روز سوال و حساب اپنی کوشش قرار دو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا کا بہت پیارا فرمان ہم تک پہنچا۔ مولا نے کیا فرمایا کہ روزے سوال و حساب کے لیے اپنی کوشش کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمیں اس بات کے لیے بیدار رہنا چاہیے، ہماری توجہ ہو اس بات پہ، ہر وقت ہماری توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم نے روزے سوال و حساب کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے بخیر ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، ہمیں یہ بات ہرگز بھی بھولنی نہیں چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، آپ اس بات کو بہت بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی جو بھی عمر ہے آپ سے چھوٹے اس دنیا سے جا چکے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ تیار رہیں۔ کسی وقت بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہے اور ہم روزے سوال و حساب کے لیے اپنی کوشش کو قرار دیں۔ اب ماشاءاللہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آقا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بدترین توشہ آخرت ظلم بے بندگان خدا ہے۔ یعنی جو چیز آخرت کو تباہ و برباد کر دے گی وہ اللہ کے بندوں پر ظلم ہے۔ اور ظلم ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ رویہ، ہر وہ لہجہ، ہر وہ لفظ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اگر وہی ہم سلوک دوسروں کے ساتھ کریں تو یہ ظلم ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی بہت اچھا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھیں، دوسروں کا بہت احساس کریں، خیال کریں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہمارے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں۔ ہم سب کو چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخرت کی فکر کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں اور واجبات کو ادا کریں، اور گناہ ہو جانے کی صورت میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ اجعل جدک لإعداد الجواب لیوم المسألۃ والحساب۔ جواب مہیا کرنے کے لیے برائے روز سوال و حساب اپنی کوشش قرار دو۔ آقا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ بہت زیادہ توجہ رکھیں کہ جیسے ہی ہمارے ذہن میں کوئی خیال آئے، مثال کے طور پہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ میں بہت لائق ہوں، میں کلاس میں فرسٹ آتی ہوں، فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک کا کروڑ ہا شکر، ہر خیر اور ہر بھلائی جو ہے، ہر خوبی اور ہر اچھائی جو ہے، اس کا 100% کریڈٹ میرے اللہ کو جاتا ہے۔ میرے اللہ کا کروڑ ہا شکر، اس نے جو بھی خوبی، اچھائی، بھلائی مجھے عطا کی وہ میرے اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے۔ اگر ہم کسی نعمت پر، کسی خوبی پر اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے، تو پھر وہ خود پسندی یا اپنے آپ کو پسند کرنے میں نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے جیسے ہی کسی اپنی خوبی پر، ہماری اپنی اچھائی پر نظر پڑے یا آپ کے ذہن میں یہ آئے ماشاءاللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تو فوراً کہیں اللہ پاک کا کروڑ ہا شکر، اسی کی عطا کی ہوئی توفیق سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کے التجا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی صحیح اوقات میں مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور قبولیت کا ذمہ لے۔ بہت خیال رکھیے گا، جیسے ہی اپنی کسی خوبی پر نظر پڑے، کسی اچھائی پر، کسی فضیلت پر نظر پڑے، فوراً اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں کہ بے شک ہر خیر، ہر بھلائی کا 100% کریڈٹ ہمارے اللہ کو جاتا ہے، ہر خیر، ہر بھلائی کی توفیق ہمارا اللہ ہی ہمیں دیتا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کی توفیق دی، قبولیت کا ذمہ لے، ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لے اور ہمیں غیبت سے بچائے، حسد سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نیک اعمال کو برے اعمال کی وجہ سے ضائع و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قبر قیامت تک ہم اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے جائیں۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔